اس ڈاکٹر صاحب جس نے وہاں پر ایڈیشنل ایم ایس تھے اس نے خودکشی کی. پہلے تو یہ بتائیں آخر پڑھا لکھا ڈاکٹر مسیحا کیا ایسی مجبوری ہوئی کہ اس نے خودکشی کر دی؟ ویسے ہی یہ ریجن جو ہے وہ خودکشیوں کی وجہ سے مشہور ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ انڈیکس جو ہے خودکشیوں کا اس علاقے کا ہے. کہ ان کا سر سے ملانی قبیلے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن بدقسمتی سے کیونکہ وہ ایماندار آدمی تھا، وہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا، اور وہاں جو نئے دولتیں جو یہ اپنے ملانی بھائی جو بنے تو ان کے جو وہاں اسٹوڈس ہیں، ان کے چمچے ہیں، ان کے جو برخوردار ہیں، ان کے جو خوشامد کرنے والے لوگ ہیں، وہ اسپتال کو وہ جو کمپاؤنڈر ہیں، وہ جو نرسز ہیں، میل نرس، وہ اس طریقے سے چلاتے تھے جیسے وہ ایم ایس خود ہیں. نیچے اسٹاف والے جو اسٹاف نرس والے ایسے چلاتے ہیں جیسے ایم ایس ہے. یہ جو منٹھار بھیل ہے، یہ جو لوگ ہیں، آپ نے وہ آڈیو بالکل وائرل ہوئی ہے جس میں وہ جو 7ویں گریڈ کا بندہ ہے، 9 گریڈ کا بندہ ہے، 11ویں گریڈ کا بندہ ہے، امپلائی ہے، سبارڈینیٹ ہے، وہ اپنے انچارج کو ایسی گالیاں بک رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں یہ کروں گا، تمہیں وہ کروں گا. 86 ڈاکٹر میں سے 25 ڈاکٹر صرف ڈیوٹی کرتے ہیں. 25 ڈاکٹر ڈیوٹی کرتے، یعنی 33% بھی وہاں کے لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے. تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اگر ان سے کوئی پوچھنے والا ہوتا تو یہ نوبت آتی کہ وہ بندہ خودکشی پہ مجبور ہو جائے. ویڈیو میں کہہ رہا ہے خودکشی سے پہلے کہ منٹھار بھیل جو ہے اس نے مجھے جو الزام لگایا ہے اس الزام سے بہتر ہے کہ میں خود کو اپنی زندگی ختم کروں. اب اس نے الزام یہ لگایا کہ یہ ڈاکٹر جو تھا وہ گے تھا اور مجھے گے فرینڈ شپ کے لیے مجبور کر رہا تھا. دوسری بات یہ کہ یہ واحد ڈاکٹر تھا جو 19ویں گریڈ میں تھا، رات کی شفٹ کا انچارج تھا، لیکن 15 سال گزرنے کے باوجود مٹھی کے اسپتال میں سرکاری بنگلوز بھی ہیں اور بہت اچھے بنے ہوئے فلیٹس بھی ہیں، لیکن اس بیچارے ڈاکٹر کو 15 سالوں کے درمیان نہ کوئی فلیٹ دیا گیا رہنے کے لیے. جس گھر میں اس نے خودکشی کی ہے وہ ایک سویپر کے نام پہ جو ہے نا الاٹیڈ ہے، اور اس سے انہوں نے 7,000 کے رینٹ پہ وہ رینٹ آؤٹ کیا تھا. مدنی صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایم ایس گریڈ کا بندہ سویپر کے گھر میں رہتے تھے. ایم ایس یہ تو بتائے کہ 15 سال سے وہ بندہ سول ہاسپٹل کے جو میں کہتا ہوں کہ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جانیں کہ سول اسپتال کے جو بنگلوز ہیں وہ کس کے نام پہ الاٹ ہیں اور کس کے قبضے میں ہیں. سول اسپتال کے جو فلیٹس ہیں مٹھی کے وہ کتنے ہیں اور کس کے نام پہ الاٹ ہیں. اب وہاں چوکیدار رہتا ہے، وہاں کمپاؤنڈر رہ رہا ہے، اور 19ویں گریڈ کا ڈاکٹر جو ہے وہ کسی سویپر کے گھر میں رہے اور وہ بھی رینٹڈ. یہ شرم کی بات نہیں ہے. ان کو تو ڈوب کے مرنا چاہیے نا، جو ایم ایس ہے، جو انتظامیہ ہے، جو پولیٹیکل لوگ ہیں. مطالبہ ہے ڈوب مرنے کا، وہ تو پانی کے علاقے میں ہوتا ہے. تھر پارکر میں پانی کی بہت کمی ہے، اس وجہ سے وہ خشکی کا جیسے تیمم ہوتا ہے، وہ جو وضو ہوتا ہے بغیر پانی کے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو تو بغیر ڈوبنے کے مرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصور نامہ اور میں ہوں منصور مغیری. ناظرین، میں آج جس معاملے پہ اپنے مہمان کو لے آیا ہوں، جن کو ہم نے زحمت دی ہے، وہ پروفیسر ہیں، ریسرچر ہیں. سندھ کی ہسٹری، سندھ کی جاگرافی پہ بہت اچھی خاصی اس کی ریسرچ ہے. اس سے جانے سے پہلے، اس کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تھر پارکر سندھ کا وہ حصہ ہے جو امن کے لیے انتہائی مشہور ہے، جہاں پر کوئی بڑی واردات تو ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی بکری کی، بھینس کی چوری ہو جائے تو بھی تھر پارکر والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے. لیکن وہ امن کا جو گہوارہ تھر پارکر ہے، جو دنیا کا 5واں بڑا ریگستان ہے، وہاں پر کچھ دنوں سے امن امان کا معاملہ بہت اوپر آ گیا ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں، کوئی لوگ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں، اسپتال کے ڈاکٹر ہیں جو مسیحا ہیں. وہ اس پورے معاملے پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے منظور سولنگی صاحب کو بھلی کار اور ویلکم. تھینک یو سر. سر، آپ وہاں گئے بھی تھے. اس ڈاکٹر صاحب جس نے وہاں پر ایڈیشنل ایم ایس تھے اس نے خودکشی کی. پہلے تو یہ بتائیں آخر پڑھا لکھا ڈاکٹر مسیحا کیا ایسی مجبوری ہوئی کہ اس نے خودکشی کر دی؟ اچھا مغر صاحب، سب سے پہلے تو جو تھر پارکر ہے اس کے لیے سندھ کے ایک بڑے رائٹر عبدالقادر جو ہے نا وہ رانی کی کہانی اور جونیجو صاحب، جو عبدالقادر جونیجو، اس کا ایک مشہور جملہ ہے کہ تھر زندہ لوگوں کا میوزیم ہے. زندہ لوگوں کا میوزیم ہے، یعنی وہاں کی زندگی اور وہاں کا جو رہن کہن سہن ہے وہ اتنا عجیب اور جو ہے نا وہ مضطرب اور اضطراب والا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی زندگی ہے اور یہ کہاں ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام رکھا زندہ لوگوں کا میوزیم.
تھر اپنی غربت اور اپنی بدحالی اور اپنی پسماندگی کی وجہ سے جو نا مشہور ہے، اور یہ پرابیبلی جو ہے نا یہ اور انڈیا کا جو ریگستان ہے اور وہ جو ریگستان جو پنجاب پاکستان کے اندر فعال کرتا ہے، ان تینوں کو جب ملاتے ہیں تو یہ دنیا کا تیسرا بڑا صحرا بن جاتا ہے۔ اب اس میں بڑی مشکل کے بعد جو ہے نا سچی بات یہ ہے کہ جو ہے نا اس کی ترقی جو شروع ہوئی تھی وہ ارباب غلام رحیم کے دور میں، جب وہ سندھ کے چیف منسٹر تھے 2004 سے 2007 تک۔ تو بڑی مشکل سے بڑی محنت سے تھر میں جو ہے نا وہ زندگی نے اب قدم بڑھانا اور سر اٹھانا شروع کیا تھا۔ اب وہاں 2008 سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، اور وہاں کم سے کم مطلب یہ 19واں برس چل رہا ہے سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی جو ہے، تو وہاں ملانی خاندان ہے۔ اس ملانی خاندان کا جو پائونیئر تھا وہ مہیش ملانی تھا، جو بہت ہی اچھا انسان تھا، اور اس نے بڑی تھر کے لیے جو ہے نا وہ تھر میں، کیونکہ ملانی سے پہلے جو تھے وہ روایتی جو رانے تھے اور ارباب تھے ان کی حکومت چلی آ رہی تھی۔ 100 سال سے ارباب توگاچی صاحب جو ارباب غلام رحیم کے دادا تھے، سندھ اسمبلی کے ممبر وہ سندھ اسمبلی کے پاکستان سے پہلے 1936 میں اس کا انتخاب ہوا تھا، اور 1937 میں اس اسمبلی نے حلف لیا تھا۔ تو ارباب توگاچی جو تھے وہ اس وقت تھر کے ممبر تھے۔ تو ملانی خاندان یہ خیرپور کا تھر پارکر کا وہ واحد خاندان ہے جو یعنی پوسٹ بھٹو یا پوسٹ ضیاء جو پیریڈ ہے اس میں ایک خاندان کی حیثیت سے آگے آیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے بڑا ان کو ویلکم کیا، اور وہاں کے اسپیشلی مٹھی شہر کے لوگ اتنی ان سے محبت کرتے تھے کہ ارباب غلام رحیم 2005 میں چیف منسٹر تھے سندھ کے، اور اس کی چیف منسٹرشپ کے دور میں جب بلدیاتی انتخاب ہوئے 2005 میں، تو ان میں مٹھی واحد شہر تھا جس میں ارباب غلام رحیم چیف منسٹر ہونے کے باوجود نہیں جیت سکا تھا۔ اب مٹھی کے لوگوں نے اور تھر پارکر کے لوگوں نے، اسپیشلی مٹھی شہر کے لوگوں نے ان سے اتنی محبت کا اظہار کیا ملانیوں سے، لیکن بدقسمتی سے 2008 سے لے کے آج تک 19 سال مسلسل جو حکومت رہتی ہے، اس کی وجہ سے ملانی جو فیملی ہے اس کے اندر اتنا غرور، تکبر اور جو ہے ایروگنس آ گئی ہے کہ انہوں نے اسپیشلی وہ لوگ جو ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، جو ان کے حکم کو نہیں مانتے، جو ان کی غیر قانونی یا غیر اخلاقی یا غیر آفیشل جو ہوتی ہے ان کی ڈکٹیٹرشپ، اس کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے وہ جینا اجیرن کر دیتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر عبدالکریم شیخ جس نے یہ خودکشی کی ہے، یہ وہاں 15 سال سے مقیم تھا۔ کتنے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ صحرا جو اچھا آپ نے جو وہ بات کی کہ وہاں خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے بھی سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہوتی ہیں وہ محروم علاقوں میں ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی محرومی کو وہ اپنا مقدر سمجھتے ہیں، اور خودکشیوں پہ ابھی تک جو سرویز آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو خودکشیاں ہوتی ہیں سندھ میں وہ انہی علاقوں میں ہوتی ہیں، اسپیشلی تھر میں، اور ان میں خاص طور پر کولھی اور میگھواڑ، وہ جو ڈریویڈین اوریجن کے جو قبائل ہیں، دراوڑی قبائل جو ہیں، قدیم قبائل جو ہیں، اور جن کو بعد میں جو ہے نا وہ عام طور پر جو اپنا ہندو مذہب ہے اس میں ان کو جو ہے نا وہ انٹچیبل جو ہے ہریجن یا جو مطلب پسے ہوئے طبقات میں سے جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کے لوگ زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ لیکن ان کا سر سے ملانی قبیلے سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، اب میں اس پہ آ رہا تھا کہ ویسے ہی یہ ریجن جو ہے وہ خودکشیوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ انڈیکس جو ہے خودکشیوں کا اس علاقے کا ہے۔ رہی بات ملانیوں کی، تو یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے عبدالکریم شیخ صاحب، یہ لکھے پڑھے تھے، لکھی پڑھی فیملی کے اور باہر کے تھے، یعنی پرابیبلی وہ لاڑکانہ کے تھے۔ اب اس کو کچھ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں امن امان کا مسئلہ رہا ہے گزشتہ 40-45 برسوں سے ضیاء الحق کے بعد، تو جو لوگ تھر میں جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تھر ایسا بھاپتا ہے، ایسا اچھا لگتا ہے کہ وہ وہاں کے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پرابیبلی یہ شیخ صاحب جو تھی از ون آف دیم، انہوں نے 15 سال سے وہاں سروس کی اور وہاں بڑا ان کو سکون آ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ وہ ایماندار آدمی تھا، وہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا، اور وہاں جو نئے دولتیں جو یہ اپنے ملانی بھائی جو بنے، تو ان کے جو وہاں
اسٹوڈس ہیں، ان کے چمچے ہیں، ان کے جو برخوردار ہیں، ان کے جو خوشامد کرنے والے لوگ ہیں، وہ اسٹاف ملازمین ہیں، جس میں یہ بنٹھار بھیل ہے اور دوسرے اس قسم کے لوگ جو چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں گریڈ میں ہیں۔ اب اس کے گریڈ پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک پولیٹیکل فیملی جو رولنگ فیملی ہے، جو مٹھی کو تھرپارکر کو کنٹرول کرتی ہے، اس کا برخوردار ہونے کے بعد وہ اسپتال کو، وہ جو کمپاؤنڈر ہیں، وہ جو نرسز ہیں، میل نرس، وہ اس طریقے سے چلاتے تھے جیسے وہ ایم ایس خود ہیں۔ نیچے اسٹاف والے جو اسٹاف نرس والے ایسے چلاتے ہیں جیسے ایم ایس ہے؟ ہاں جو کیسے ممکن ہے سولنگی صاحب؟ یہ جو منٹھار بھیل ہے، یہ جو لوگ ہیں، آپ نے وہ آڈیو بالکل وائرل ہوئی ہے جس میں وہ جو 7ویں گریڈ کا بندہ ہے، 9 گریڈ کا بندہ ہے، 11ویں گریڈ کا بندہ ہے، امپلائی ہے، سبارڈینیٹ ہے، وہ اپنے انچارج کو ایسی گالیاں بک رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں یہ کروں گا، تمہیں وہ کروں گا۔ تو یہ مس مینجمنٹ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں کی رولنگ، پولیٹیکل سپورٹ تھی، ان کی پولیٹیکل سپورٹ تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ واحد ڈاکٹر تھا جو 19ویں گریڈ میں تھا، رات کی شفٹ کا انچارج تھا۔ میں جو اپنا وہاں کا ایم ایس ہے وہ بھی 19ویں گریڈ کا ہے، لیکن 15 سال گزرنے کے باوجود مٹھی کے اسپتال میں سرکاری بنگلوز بھی ہیں اور بہت اچھے بنے ہوئے فلیٹس بھی ہیں، لیکن اس بیچارے ڈاکٹر کو 15 سالوں کے درمیان نہ کوئی فلیٹ دیا گیا رہنے کے لیے، حالانکہ باہر کا بندہ تھا، اس کی انٹائٹلمنٹ بنتی ہے، لیکن وہ بھی اس کو نہیں دیا گیا۔ بنگلہ تو نہیں دیا گیا، کوئی فلیٹ بھی نہیں دیا گیا۔ جس گھر میں اس نے خودکشی کی ہے وہ ایک سویپر کے نام پہ جو ہے نا الاٹیڈ ہے، اور اس سے انہوں نے 7,000 کے رینٹ پہ وہ رینٹ آؤٹ کیا تھا۔ سولنگی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایم ایس گریڈ کا بندہ سویپر کے گھر میں رہتے تھے؟ سویپر کے گھر میں رہتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر وہاں کا جو اپنا جگانی صاحب جو اس کے ایم ایس ہیں، اس نے کہا کہ ہم نے اس کا درد سنا تھا، ہم نے اس کی جو ان اپلیکیشن کو تھی۔ تو ڈوب کے مرنا چاہیے نا، جو ایم ایس ہے، جو انتظامیہ ہے، جو پولیٹیکل لوگ ہیں، کہ ایم ایس گریڈ کے بندے کو آپ گھر نہیں دے رہے، فلیٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ کمپاؤنڈروں کو یہ جو آپ کا مطالبہ ہے ڈوب مرنے کا، وہ تو پانی کے علاقے میں ہوتا ہے۔ تھرپارکر میں پانی کی بہت کمی ہے، اس وجہ سے وہ خشکی کا جیسے تیمم ہوتا ہے، وہ جو وضو ہوتا ہے بغیر پانی کے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو تو بغیر ڈوبنے کے مرنا چاہیے۔ یعنی 15 گریڈ کا 19ویں گریڈ کا افسر ہے، بہت ایماندار ہے، جس کے اوپر کوئی ڈیوٹی چوری کا الزام نہیں ہے۔ ڈیوٹی چوری کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کتنا بڑا المیہ ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بچوں کا جو مورٹلٹی ریٹ ہے، یعنی ان کے موت کی جو شرح ہے، وہ سب سے زیادہ تھرپارکر کی ہے۔ میل نیوٹریشن کا پاکستان میں سب سے بڑا ایشو جو ہے ان علاقوں کا ہے۔ اس ہاسپیٹل میں 86 ڈاکٹرز جو ہے نا وہ مقرر ہیں، اور ڈیوٹی جو کرنے والے ہیں وہ صرف 25 ہیں۔ 86 ڈاکٹر میں سے 25 ڈاکٹر صرف ڈیوٹی کرتے ہیں؟ 25 ڈاکٹر ڈیوٹی کرتے ہیں، یعنی 33% بھی وہاں کے لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ آپ باقی کہاں جاتے ہیں؟ باقی جو ہے نا ویزا پہ ہوتے ہیں۔ تو ویزا کا مطلب یہ ہے نہیں کہ وہاں سر بات یہ ہے کہ اگر پوچھنے والا ہوتا، آپ بتائیں کہ اگر ان سے کوئی پوچھنے والا ہوتا تو یہ نوبت آتی کہ وہ بندہ خودکشی پہ مجبور ہو جائے۔ اس نے سیکرٹری کو درخواستیں دی ہیں، انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کمیونیکیٹ کیا ہے، اپنے ڈی جی کو کمیونیکیٹ کیا ہے، اپنے ڈائریکٹر کو کمیونیکیٹ کیا ہے، کسی نے بھی اس کی جو ہے نا فریاد نہیں سنی۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ جو منٹھار بھیل ہے اور اس قسم کے لوگ جو ہیں جو سبارڈینیٹ ہیں، انہوں نے جب ان کی بےزتی کی تو وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے خودکشی سے پہلے کہ منٹھار بھیل جو ہے اس نے مجھے جو الزام لگایا ہے، اس الزام سے بہتر ہے کہ میں خود کو اپنی زندگی ختم کروں۔ تو کس طرح کا الزام انہوں نے لگایا تھا؟ سر انہوں نے الزام انتہائی گھٹیا قسم کا لگایا کہ بھائی وہ بھی جو ہے نا وہ، یعنی یہ اس نے کہا کہ اس کا مطلب، کیونکہ ہم نے وہاں وزٹ کیا تھا، وہاں حیدر علی قادری جو حیدر قادری سندھ کے بڑے آرٹسٹ ہیں، مجیب الرحمان مشہوری ہے، ان کے ساتھ ہم گئے تو وہاں کے جو اچھے صحافی ان سے ہم ملے۔ انہوں نے الزام یہ لگایا کہ بھائی کچھ لوگوں نے پہلے دن سمجھا کہ نرس اس پر الزام لگایا، کیونکہ سندھ میں میل نرس کا جو ٹرم ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ منٹھار بھیل جو ہے وہ میل نرس ہے۔ اب اس نے الزام یہ لگایا کہ یہ ڈاکٹر جو تھا وہ گے تھا اور مجھے گے فرینڈ شپ کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ اب آپ بتائیں، وہ بیچارہ شریف بندہ، اس نے کہا کہ یار یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے،
اس کے بعد اس نے یہ خودکشی کی، اور خودکشی سے پہلے اس نے جو وہاں کا MS ہے اس کو کئی خط لکھے، اس کو کئی کمپلینٹس کی، وربل الگ اور ریٹن میں الگ، لیکن اس نے اس کی نہیں کی۔ چلو اس کا MS کہتا ہے کہ بھائی ہم نے اس کا کام جو معاملہ تھا وہ ایڈریس کیا تھا۔ MS یہ تو بتائے کہ 15 سال سے وہ بندہ سول ہاسپٹل کے جو میں کہتا ہوں کہ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جانیں کہ سول اسپتال کے جو بنگلوز ہیں وہ کس کے نام پہ الاٹ ہیں اور کس کے قبضے میں ہیں، سول اسپتال کے جو فلیٹس ہیں مٹی کے وہ کتنے ہیں اور کس کے نام پہ الاٹ ہیں۔ اب وہاں چوکیدار رہتا ہے، وہاں کمپاؤنڈر رہ رہا ہے، اور 19ویں گریڈ کا ڈاکٹر جو ہے وہ کسی سویپر کے گھر میں رہے اور وہ بھی رینٹڈ، یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ لسٹ تو ظاہر ہونی چاہیے، کہیں ایسے تو نہیں کہ پولیٹیکل لوگ یا بہت سا لوگ ان سرکاری آفیسروں کے گھر میں رہ رہے ہیں اور افسران جو ہیں وہ خود سویپر کے گھر میں رہنے پر مجبور تھا؟ سر وہاں کے جو امپلائیز ہیں نا، دیکھیں آپ وہاں سے جا کے معلوم کریں، دیکھیں پہلے دن خاموشی تھی، صحافی بھی خاموش تھے، کیونکہ صحافی بھی آپ کو پتہ ہے، معافی چاہتا ہوں کہ صحافی بھی آج کل جو ہے نا وہ مرات یافتہ طبقوں کے یا تو دوست ہیں یا بھائی ہیں، کیونکہ سندھ میں بھائی بندی بہت چلتی ہے نا۔ ہاں، تو جس صحافی کی آپ دیکھو کہ بھائیوں جیسے SP صاحب، بھائیوں جیسے DSP صاحب، بھائیوں جیسا کمشنر صاحب، DC صاحب، فلاں صاحب فلاں صاحب، تو پہلے دن کسی صحافی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اس کے بعد جب یہ ہم لوگ وہاں گئے اور ہم نے وہاں جا کے وہاں سے لائیو وہ پروگرام کیے کہ بھائی یہ یعنی ہمارے جانے تک 24 گھنٹے تک یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ 19ویں گریڈ کا بندہ جو ہے نا وہ سویپر کے گھر میں رہ رہا ہے۔ ایک بات، دوسرے دن جب میڈیا آیا ہم گئے، اس کے بعد دوسرے وہاں کے لوگ آئے، تیسرے دن جو ڈاکٹرز تھی، لیڈی ڈاکٹرز، انہوں نے بھی اپنی زبان کھولی اور انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے ساتھ بتائیں لیڈی ڈاکٹر بھی شروع ہو گئی، پہلے کیوں نہیں بول رہی تھی؟ بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا 20 سال سے، مثال کے طور پر معافی کے معذرت کے ساتھ، سندھ میں 19ویں یہ جو سال ہے پیپلز پارٹی کا، اس نے سندھ کی ڈیموکریسی کو، سندھ کی حکومت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار میں جو روزویلٹ تھے امریکہ کا پریزیڈنٹ، وہ 2 مرتبہ پریزیڈنٹ ہوئے، پھر تیسری مرتبہ ہوئے، پھر چوتھی مرتبہ ہوئے۔ جب وہ چوتھی مرتبہ ہوئے تو وہ بیمار ہو گئے اور پریزیڈنسی کے آفس میں وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ میں یہ بحث چلی کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، اگر 3 ٹینیور جو ہے نا ایک ہی اس کو پریزیڈنٹ کو دیا جائے گا تو یہ تو بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 1947 میں انہوں نے قانون تبدیل کیا اور 1951 میں اس کی ریٹیفیکیشن ہوئی۔ تو امریکہ والے پاگل تو نہیں تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 2 ٹرم سے زیادہ کوئی پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں یہ تھا مشرف کے دور میں، پھر انہوں نے تبدیل کر دیا، اب 4 مرتبہ بھی آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہو اور آپ کی حکومت جو ہے نا مسلسل چل سکتی ہے۔ تو سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کی 19واں سال اس کو چل رہا ہے، اس نے اس کو ایک بادشاہت میں تبدیل کر دیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اب مٹھی میں ملانی بھائی جو ہیں وہ پہلے بہت اچھے تھے، جب نئے آئے تھے تو اس وقت کیونکہ اربابوں کا دور رہا ہے ماضی میں، انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، تحریکیں چلائی ہیں تھر کے لوگوں کو ظلم ستم سے بچانے کے لیے۔ یہ جو ملانی فیملی ہے میں جانتا ہوں، ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تو کیا ہو گیا آج کل ان کو؟ مغل صاحب آپ تو ماشاءاللہ سندھ کے تاریخ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو سندھ میں جو بھی لوگ تھے، مثال کے طور پر MRD کی تحریک میں جو منظور وسان صاحب تھے سندھ کے، اس وقت یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اس وقت قائم علی شاہ صاحب تھے، اس وقت جو نا وہ مڈل کلاس کے بندے تھے، اس سے پہلے خورشید شاہ سکھر کے جو تھے وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، اور اس وقت خورشید شاہ صاحب کے لیے مشہور ہے کہ وہ میٹر ریڈر تھے یا چھوٹی نوکری کرتے تھے۔ اب منظور وسان خیرپور کا بہت بڑا سمجھو کہ دولت مند آدمی ہے۔ اس طریقے سے خورشید شاہ سکھر کے جو فیوڈل لارڈ ہیں، جو مہر ہیں، سردار چاچڑ ہیں، اپنا جو ہے نا وہ دھارے جوز ہیں، وہ بڑے بڑے جو وہاں کے سردار ہیں، ان سے بڑا سردار خورشید شاہ بن گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے فرانس میں انقلاب لایا تھا اور اس کے بعد وہ خود پہلے بادشاہت کے خلاف اس نے کو کیا اور بعد میں خود بادشاہ بن گیا۔ تو اسی طریقے سے سندھ میں جن لوگوں نے MRD کے دور میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، بعد میں وہ جا کے ایسے بادشاہ بنے۔ خدا نخواستہ سچی بات تو یہ ہے کہ ارباب کے دور میں کوئی اس قسم کے لوگوں نے خودکشی نہیں کی۔ ہاں، ارباب کے دور میں بھی آمریت تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ارباب کی آمریت جو تھی یہ ہمارے کامریڈوں کی آمریت سے بہت کم درجے کی تھی اور بہت لو انٹینسٹی کی تھی۔
ملانیوں نے وہاں اتنا وہ کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو ان سے اختلاف رائے کرتے ہیں ان کو شہر میں دھندا کاروبار کرنے نہیں دیتے. ہمارا ایک دوست ہے جو ہے نا ہریش لکھوانی، وہ ساتھی بار رسنگت اور پرانے بہت جو ہے نا اس زمانے کا ایکٹیوسٹ ہے، اور وہ واحد بندہ ہے جس نے صوبو گیان چندانی کے لیے تھر سے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے. اب کیونکہ وہ ملانیوں سے اختلاف رکھتے ہیں اس وجہ سے ان کو وہاں کاروبار کرنے نہیں دیتے. ان کی جو دکانیں ہیں، شاپس ہیں، ایکس رے سینٹر ہے، لیبارٹریز ہیں، وہ ساری انہوں نے بند کروا دی ہیں. تو مطلب ہے کہ کامریڈوں کی جو آمریت ہے وہ ٹریڈیشنل اور روایتی جو وڈیرے ہیں ان سے بھی ہٹ کے، ان سے بھی بڑھ کر ہے. یہ بڑا المیہ ہے. یقین مانے مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ جس ڈاکٹر مہیش ملانی یا اس کی فیملی کو میں جانتا ہوں، وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ عوام آزار بن گئے ہیں اور وہاں پہ اچھے لوگوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، برے لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ یہ جو منٹھار بھیل ہے یہ ڈیوٹی نہیں کرتا تھا، یہ خود ایک بڑی مافیا ہیں. تو ملانی صاحب والے کیا مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ مغل صاحب آپ یہ سمجھیں کہ انگریز نے اور پاکستان میں بھی ہے کہ کسی بھی ایک تو سب سے پہلے کہ جو افسران ہوتے ہیں خاص طور پر لا انفورسر یا لا انٹرپریٹر، ان کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی 3 سال سے زیادہ کوئی بھی بندہ ایک جگہ پہ پوسٹڈ نہیں ہوگا. اس کا کیا سبب ہے؟ کیونکہ جب زیادہ بندہ کسی علاقے میں رہتا ہے تو وہ اس کی بادشاہت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اب یہ 20 سال سے جو حکومت چل رہی ہے، اب میں آپ کو بتاؤں، جگدیش ملانی ہمارے دوست تھے. اس وقت 90s میں ہم کاوش اخبار میں کام کرتے تھے تو یہ مرحوم اسماعیل لوڈجو کے ساتھ ہی آتے تھے ہمارے پاس. اس وقت کیونکہ تھر جو تھا اربابوں کے اور رانے جو تھے ان کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، یا ان کی ملکیت ہوتا تھا، یا ان کے قبضے میں ہوتا تھا. تو لوگوں نے بہت ان کو ویلکم کیا، اور 80s کی جو ہوئی اپنی 88 میں جو پیپلز پارٹی کی پہلی گورنمنٹ آئی بے نظیر صاحبہ کی، تو اس میں لوگوں نے بڑا ویلکم کیا ان کو. لیکن آپ کو یاد ہوگا آگے چل کے صحافیوں کے لیے انہوں نے اتنی دھرتی تنگ کر دی کہ اعجاز منگی کا ان وقت، کیونکہ وہ دوسرا تھا موتی ملانی، اس وقت ان کا جو بھائی تھا وہ MNA تھا، انہوں نے صحافیوں کے اوپر اتنا پریشر تشدد کیا کہ اعجاز منگی کا مشہور کالم ہے کہ موتی کو پٹا کون ڈالے گا. تو یہ اعجاز منگی کا جو ہے نا بڑا مشہور کالم ہوا تھا. یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ 7-8 سال کے اندر اتنی دولت اور اتنے کم عرصے میں، اور اتنا پاور اتنے کم عرصے میں آ گیا کہ اس کو وہ سنبھال نہیں سکے. آج بھی مٹھی کے جو ملانی ہیں وہ اپنے اس پاور کو اور اس کو بیلنس نہیں کر پا رہے. سچی بات یہ ہے، ہم ابھی گئے تھے، لوگ ارباب غلام رحیم کی بڑی تعریف کر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ اس سے تو کئی مرتبہ کم سے کم ارباب غلام رحیم چلو مراد نہیں دیتا تھا، نوکری نہیں دیتا، پوسٹنگ نہیں دیتا تھا، لیکن ایسا تو ہمیں مجبور نہیں کرتا تھا کہ ہم مٹھی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. مٹھی کے کئی لوگوں کو انہوں نے ایسا مجبور کر دیا کہ وہ وہاں نہیں رہے، وہ وہاں سے چلے گئے. کوئی میرپور خاص چلا گیا، کوئی کراچی چلا گیا. یہ تو آپ نیا انکشاف کر رہے نہیں ہیں نہیں کہ بالکل، لوگ میں مٹھی اس کے چھوڑ رہے ہیں مجبوری سے، ان کے ظلم سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مہیش یہ جو اپنے میں نے نام لیا ہریش لکھوانی کا، اس کا بھائی ہے، وہ پیپلز پارٹی میں ہے اور اس کا ساتھی رہا ہے ملانیوں کا. اس کو انہوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ ان کا اسٹور بند کر دیا، ان کی لیبارٹریاں بند کی، اس کی جو ہے نا ایکس رے سینٹر بند کر دیا. اب وہ مٹھی کو چھوڑ کے چیلہار اور دوسرے شہروں میں کاروبار کر رہا ہے. مٹھی شہر میں اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کس نے بین ان کے اوپر کر دیا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ ملانیوں کے پاس اتنا پاور آ گیا ہے کہ اس کو وہ صحیح طریقے سے بیلنس نہیں کر پائے. اب ظاہر ہے ہر جو طلوع ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، اس کو غروب بھی ہونا ہے. سر لیکن ملانی صاحب اکیلے تو نہیں ہے نا اسٹیک ہولڈر. وہاں پر بلالانی صاحب ہیں، شیر محمد بلانی صاحب ہیں. اب تو ارباب کے جو ہے نا بھتیجے ارباب عطا اللہ اور یہ دیگر بھی آ چکے ہیں، اور بھی کافی سارے ہیں. ہمارے جو محترم دوست ہیں قاسم سراج سمرو صاحب، وہ بھی وہاں کا ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. کسی ٹائم میں شجیل میمن صاحب بھی تھے. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ سب پہ ان کا اجارہ ہو گئی ہے. مغل صاحب جو قاسم سراج سمرو صاحب ہیں وہ تو ڈیول ہیں، مطلب عمر کوٹ کے بھی ہیں اور یہاں کے بہت بھی ہیں. پڑھے لکھے نفیس نہیں قسم کے. بہت کیونکہ انہوں نے جب یاد ہوگا آپ کو کہ 2012 کی الیکشن میں وہ اس میں نہیں تھے، وہ اس وقت قاسم سراج سمرو صاحب SG میں تھے. اب ان کا عمر کوٹ میں بھی ایک اسٹیک ہے، یہاں بھی. تو وہ ملانیوں سے وہ اتنا وہ نہیں کرتے. شیر محمد بلالانی جو ہے وہ فقیر مزاج کا بندہ ہے، تو وہ ملانی صاحب اس کو خوش رکھتے ہیں، اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ان کی جو ضروریات ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں. رہی بات رائمو صاحب ہیں سر 200 رائمو کی بات میں آپ کو بات بتاؤں تھر کی. جب اب ڈائنامکس کی اس میں جب ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو جو رائمو ہوتے ہیں وہ چھاچروں کے ہوتے ہیں،
جو وزیر ہوتے ہیں مثال کے طور پر تو ان کا ایک الگ ہے، جو نوڑی ہوتے ہیں وہ ڈیپلو کے ہوتے ہیں، اس طریقے کے ان کے ریجن جو ہے نا، ویسے بھی تاریخ ریگستان میں تھر کے 7 ریجن بتائے گئے ہیں۔ تو پولیٹیکلی تو اب جو تھر ہے اس کے 4 ریجنز ہیں، ایک جو ہے نا وہ چھاچھرو تل کو ہے، ایک جو ہے نا وہ نگر پارکر کا ہے، ایک ڈیپلو کا ہے اور ایک مٹھی کا ہے۔ تو ڈیپلو انہوں نے نوڑوں کو دے دیا ہے۔ اب ارباب عطا اللہ صاحب، ان کی سچی بات یہ ہے کہ مٹھی کے معاملات میں ان کی اتنی نہیں چلتی۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، تو بیوروکریسی کس کی ہے وہاں پر؟ میں وہ یس کر رہا ہوں۔ ملانی صاحب کی ہے، ارباب عطا اللہ کی ہے، یا دیگر جو دوست ہیں ان کی ہے؟ اچھا، آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، مٹھی میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، ملانی صاحب اجلاس بلاتے ہیں تو اس میں ارباب عطا اللہ پیپلز پارٹی کا ایم پی اے یا عہدیدار ہونے کے باوجود اس میں شریک نہیں ہوتا۔ یعنی پیپلز پارٹی تو اب خود ایک کنفیڈریشن بن گیا ہے جس میں مختلف ہر ضلع کے اندر جاؤ پیپلز پارٹی کے اندر، کیونکہ مسلسل حکومت چلی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ سارے گروپوں کو اس میں کر دیا ہے، مرج کر دیا۔ مثال کے طور پر شہداد کوٹ میں جاؤ، مکسی بھی پیپلز پارٹی میں ہے، چانڈیو بھی پیپلز پارٹی میں، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اس طریقے سے تھر پارکر میں ملانی بھی پیپلز پارٹی میں ہیں اور ارباب عطا اللہ بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، نتیجے کے طور پر وہ میٹنگ میں بھی نہیں آتے۔ اور یہی پیپلز تو پارٹی زرداری صاحب نے سر کمال کیا ہے کہ اپوزیشن نے سندھ میں ختم کر دیا ہے، سر سب اپوزیشن، پیپلز پارٹی ہے، سر بات یہ ہے کہ اپوزیشن صرف ختم نہیں ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے۔ نہیں، پیپلز پارٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ میں اس کی آپ کو ایک تھوڑی سی ریزن بتا دوں۔ پہلے کیا ہوتا تھا بے نظیر صاحبہ کے دور میں کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی کوئی بھی الیکشن ہوتا تھا تو اس میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ایک طرف ہوتا تھا، دوسرے لوگ وہاں ہوتے تھے، تو جیالے جو تھے یا بے نظیر صاحبہ کو یا پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے والے وہ کہتے تھے پارٹی کا کینڈیڈیٹ کون ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ سارے پارٹی میں ہیں اور کوئی بھی پارٹی میں نہیں ہے۔ اب ملانی بھی آ گیا اور جو ہے نا وہ بھی آ گیا، نوڈیو جو بھی ہیں ارباب عطا اللہ وہ بھی آ گئے۔ اب پیپلز پارٹی کا کہاں جالا جو ہے کہاں جائے، یعنی پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی سے اختلاف بھی ہے۔ تو لہٰذا اچھا میں آپ کو کہ ہمارے نوشہر افروز کی ایک بات بتاؤں، وہاں کیا ہوا کہ 2 مختلف گروپ ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن میں بلدیاتی میں کھڑے ہو گئے، یعنی ایک ہی چوک پہ وہ بھٹو کا نعرہ وہ بھی لگا رہا ہے، وہ بھٹو کا نعرہ وہ بھی لگا رہا ہے، یہ دونوں گئے زرداری صاحب کے پاس۔ تو زرداری صاحب نے کہا کہ جاؤ دونوں جا کے لڑو۔ ایک نے کہا کہ سر ہمارا مسلسل 3 کنزیکیوٹیو الیکشن میں ہم جیتتے آئے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ سر یہ تو ابھی الیکشن میں آئے، میرا تو دادا بھی یہاں سے جیتا تھا، میرا باپ بھی جیتا تھا۔ تو زرداری صاحب کنفیوز ہے کہ اس نے بولا دونوں جا کے لڑو، جو بھی جیت کے آئے گا وہ ہمارا ہوگا۔ نتیجے کے طور پر پیپلز پارٹی ورسز پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی بمقابلہ پیپلز ٹکٹ پارٹی۔ تو کسی کو ملا ہوگا نا؟ نہیں، دونوں کو آزاد لڑے دونوں، اور دونوں پیپلز پارٹی اور دونوں۔ امیدواروں کے نام تو بتائیں ذرا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھارو شاہ میں عبداللہ بھٹ صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، اور عثمان عالمانی شہید جو ہمارے تھے عالم بلوچ، جس کا بھی جو ہے نا وہ الزام انہی کے اوپر ہے، ان کے جو بیٹے ہیں وہ پھر پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ اور اس طریقے سے ایک سید گروپ ہے، یعنی ٹھارو شاہ میں ہمارے شہر میں تو یہ ہوا کہ 4 مختلف گروپ، ٹھارو شاہ کا جو بڑی مسجد ہے پریس کلب والا چوک، اس میں 4 مختلف جو تھے وہ کیمپ لگے تھے، چاروں پیپلز پارٹی کے تھے اور چاروں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ چلو وہاں بعد میں آتے ہیں سر۔ تھر جو ہے جیسے کہ آپ کی گہری نظر ہے ریسرچ پہ، ہسٹری پہ، اس پہ تو یہ بالکل امن والے لوگ ہوتے ہیں، یہاں لڑائی جھگڑا تو مطلب ان کے ذہن سمجھ نہیں۔ ابھی اس ڈاکٹر نے خودکشی کی، اب اسلام کوٹ کے ایک اور ڈاکٹر کی کہانی آ رہی ہے کہ اس نے جو خود سوزی کی، آگ لگایا خود کو، 40-50% جل گیا ہے۔ تو یہ معاملہ جا کے کہاں رکے گا؟ ہاں مگر صاحب وہ جو ڈاکٹر بیچارہ 40-50% کا تھا وہ انتقال کر گیا، انتقال کر ہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا سبب جو تھا وہ لوگ وہاں کے بتاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ خاندانی تھا، گھریلو تھا، لیکن ایز اے سوشالوجسٹ، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے جو انٹلیکچوئل اگر آپ اس پہ غور کریں گے کہ وہ جو گھر کے حالات ہیں وہ کس نے پیدا کیے۔ ایک بندہ جو مجھے آپ بتائیں، وہ ایک اردو کا شعر ہے، ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب جو لوگ مثال کے طور پر یہ جو تھر میں دوسرے لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں خودکشیاں؟ زندگی سے اتنی بیزاری کیوں ہے؟ اس کے بھی جو اس کا جو سبب ہے، اس کے جو ذمہ وار ہیں وہ بھی آج کل کے حکمران ہیں۔ آپ ملک کی حالات ایسے پیدا کرو کہ گھر میں کہیں بھی جو ہے نا وہ کسی کا چولہا جو ہے نا وہ کم سے کم دن میں 2 مرتبہ تو جلے،
کسی کے گھر میں بچوں کی خوشیاں جو ہیں وہ آتی رہیں، کسی کے گھر میں کوئی بیماری نہ ہو، کسی کے گھر میں کوئی لاچاری نہ ہو. جب اس قسم مجھے آپ بتائیں دنیا کے اچھا ممالک میں جو جہاں اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ اچھا ہے، مثال اسکینڈینیویا کے کنٹریز ہیں، سویڈن ہے، ناروے، وہاں خودکشی کیا، وہاں لوگوں کے ہر چہرہ آپ دیکھو مسکراتا ہوا ملے گا. آپ سندھ کے کراچی کے شہر میں جاؤ، وہاں جہاں بسیں کھڑی ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو جو انتظار کرتے ہیں بسوں کا اور پبلک ٹرانسپورٹ کا، ان کے چہرے آپ ریڈ کرو. 90% لوگوں کے چہرے جو ہے بجھے بجھے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے نا غمزدہ چہرے ہوتے ہیں، کسی کے چہرے پہ اس کی مسکراہٹ نہیں ہوتی. اس کے اگینسٹ میں آپ ڈیولپ کنٹریز میں جاؤ، یورپین کنٹریز میں جاؤ تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے، بوڑھے سے بوڑھی جو عورت ہے، معذور جو بندہ چل نہیں سکتا، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئے گی. تو لوگوں کو، عام بندے کا، عام انسان کو یہ اس حالات پہ، اس نہج پہ کس نے پہنچایا ہے؟ یہ بھی ہماری معاشرتی اور حکومتی ذمہ داری ہے. لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھر میں جتنی ترقی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے کہیں کبھی نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں جتنی اچھی سڑکیں تھر میں شاید پورے سندھ کی کسی اضلاع میں نہیں ہیں. مٹھی کے ہاسپیٹل کو جس طرح سے انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے، جس طرح سے فیسلٹیز دی ہیں، شاید اس سندھ کی کسی ہاسپیٹل کو نہیں دیے ہیں. تھر کول وہاں انہوں نے بنایا، روزگار کے مواقع دیے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے؟ مغل صاحب جب وکلا کی تحریک چلی تھی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھر میں ہاسپیٹل کو بنا ہے 85 ڈاکٹروں نے مقرر کر دی ہے. اب لوگ تو 85 کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اٹینڈنس دیکھو تو 25 لوگ وہاں آ رہے ہیں. بجٹ دیکھو اسپتال کا بہت زبردست ہے. اب بجٹ عام لوگوں کے پاس کتنا پہنچنا چاہیے؟ سندھ میں تو کوئی ایسی این جی او نہیں، سندھ میں کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں جو ہر اسپتال سے یہ مطالبہ کرے کہ بھئی آپ جتنی بھی دوائیں خرچ کرتے ہو اس کا ڈیٹیل ویکلی جو ہے وہ آپ ڈسپلے کرو، تاکہ عام لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ بھئی منظور سولنگی یا منصور مغیری جب داخل ہوا تھا تو اس کو 2 ڈرپیں لگیں. اس طریقے سے جو سانپ کی جو دوائی ہوتی ہے اس کے کاٹنے کی، اور بہت سارے اور اس کے جو ہیں، اس کا آڈٹ کون کرے گا؟ سندھ میں سب سے زیادہ آڈٹ پیراز جو ہیں وہ آپ کے جو ہے نا وہ ہیلتھ سیکٹر پہ ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس کی جو انچارج ہے وہ زرداری صاحب کی سسٹر جو ہے نا وہ بہن ہے. اب مجھے آپ بتائیں، ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے نا وہ سندھ کے چیف منسٹر نے کہا، یا کس نے یہ کہا کہ ہیلتھ کا ایک سیکٹری تبدیل ہوا ہے، ورنہ وہاں تو ریحان صاحب جو تھے تو وہ تو روزانہ حاضری بھرتے تھے پیچو صاحب کی. وہ اب بادشاہ تھے سر، وہ اس میں کوئی شک نہیں. وہ بھی بادشاہ تھے، سیکٹری ہو کے بادشاہ تھے. لیکن ابھی سیکٹری لگائے ان کی جو ٹیم ہے وہ تو ماشاءاللہ بہترین ہمیں نہیں نظر آ وہ رہی ہے. بہتری کر رہی ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا تھر بہت دور ہے، تو یہ بہتری جو سانگی صاحب نے یہاں سے شروع کی ہے اس کو تھر اور مٹھی تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ہم آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان کو گزارش کرتے ہیں کہ سر تھر جو ہے ان کے لوگ بہت، پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے نا فوڈ ڈیفیشنسی جو ہے نا وہ تھر میں ہے. اب یہ علاقہ سیکریٹری ہیلتھ جناب سانگی صاحب کی جو ہے نا وہ توجہ کا جو ہے نا وہ توجہ چاہتی ہے، اور اس کو مطالبہ کرتی ہے کہ بھائی آپ اپنے جو ہیلتھ ریفارمز ہیں یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اندر جو آپ نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز لائے ہیں ان کو تھر میں جا کے امپلیمنٹ کرو، اور کم سے کم یہ بات تو انشور کرو کہ 2 چیزوں کا، ایک تو ڈاکٹر کی اٹینڈنس جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور وہاں کے ڈاکٹروں کو بولیں اور وہاں کے کرتا دھرتاؤں کو بولیں کہ بھئی یہ بیمار لوگوں کی، بیمار لوگوں کو جو سانپوں کے ڈنگے ہوئے ڈسے ہوئے ہیں، جو خدا نخواستہ جو ہے نا بھوکے ہیں، جو خدا نخواستہ مچھروں کے مارے ہوئے ہیں، ان کے مچھروں کی اور ان کے سانپوں کی اور ان کے جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑوں کی جو دوائیں ہیں وہ تو جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. سر آپ جیسے ذکر کریں تھرپارکر کے پورے معاملات کا، ہمیں یہ بتائیں کہ اس ڈاکٹر صاحب کی خودکشی کے بعد جو معاملہ اتنا ابھی اٹھا ہے کہ ایم ایس پہ معطل ہوا ہے، ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایف آئی آر میں ان لوگوں پہ جو ملوث لوگ ہیں، جینن لوگ ہیں، ان کا نام درج ہوا ہے یا کوئی رہ گیا ہے؟ مغل صاحب میرا خیال ہے کہ ابھی تو آپریٹرز جو ہے نا وہ گرفتار ہوئے ہیں. ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو اس کے ٹوٹل جو سول ریسپانسیبل ہے میرے حساب سے، میرے خیال میں، کیونکہ ہم ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں، حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بکری جو ہے نا وہ کوئی جانور بھی کہ وہ بھی بھوکا رہ جائے تو اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. دجلہ کے کنارے دجلہ پہ کے کتا کنارے بھی پہ بھوک سے مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں گا. میں ذمہ دار ہوں. اس طریقے سے سچی بات تو یہ ہے کہ جگانی تو اس کا آپریٹر تھا، اس کو جس نے، یعنی آپ نے یہ سمجھو کہ ایک فیڈر کی جو ہے نا بجلی بند کر دی ہے، جو گرڈ ہے وہ کہاں ہے؟
اس پورے جرم کی جو گرڈ ہے میں معافی کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ ملانی صاحب ہے. تو جب تک ان پر ہاتھ نہیں چلے گا تب تک کوئی معاملہ ٹھیک سر نہیں ہم ہوگا. ڈائریکٹ کیسے کہیں ایک تو یہاں تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں کس طرح کی انویسٹیگیشن مغیر صاحب انویسٹیگیشن ایک تو ہوتی ہے کہ بھائی یہ کام کس نے کیا. دوسری انویسٹیگیشن ہے کہ اس کو اس کام کے لیے اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, اس کا ذہن سازی کس نے کی, اس کو یہ آپ تو یہ ایسا بولتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ بھائی خودکش حملہ کرنے والا جو بندہ کون تھا. ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ اس کی ٹریننگ کہاں ہوئی, اس کی ذہن سازی کہاں سے ہوئی, اس کو اس نے جنت کی کا ٹکٹ ہولڈر بنانے پہ آمادہ کس نے کیا. تو میرا خیال ہے کہ ملانی صاحب جو اس کے رسپانسیبل, اس میں ان کے جو کلپریٹس ہیں, اس کے جو جوابدار ہیں, اس میں ملانی صاحبوں کا نام بھی ہے. ایک بات نہیں ایف آئی آر میں ہے, ایف آئی آر میں نہیں ہے, نہیں ایف آئی آر میں تو وہ ہے کس طرح کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سر, میرا یہ سوال ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ لاڑکانہ میں ایک مرتبہ ایک چانیو سردار مارا گیا تھا, تو اس کے بدلے میں پھر انہوں نے کئی لوگوں کو ان کے لوگوں نے مارا تھا. 14 لوگ مارے گئے تھے, اس کے 14 لوگ جو مارے گئے تھے اس وقت سلطان خواجہ پرابلی بہت اچھے افسر تھے. تو سلطان خواجہ نے ایک کام کیا تھا کہ بھائی کون ہے جو ان جرائم کے پیچھے ہے. اگر تو کوئی بھی لوگ وہاں سامنے نہیں آیا کیونکہ وہ ڈرتے تھے سرداروں سے. سرداروں کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے تھانے پہ اور تھانے کے باہر ایک نوٹس لگوایا تھا کہ بھائی اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ ایک باکس ہے, یہ بند باکس ہے جس کو میرا بندہ یا میری ٹیم اس کو کھولے گی. آپ اس میں اس لیٹر باکس میں اپنی تجویز اور اپنی معلومات اور اپنی شکایت رکھو, اس میں ڈالو کہ بھائی وہ جو جوابدار ہے وہ کون ہے اور یہ جرم کون کر رہا ہے. اس طریقے سے بدین جو مٹھی میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس کی ایسے کمپلین ہونی چاہیے کہ سانگھی صاحب جو نئے سیکرٹری ہیلتھ ہیں ان کو گزارش ہے کہ وہ اس قسم کی کمپلین کر دیں کہ بھائی اگر آپ ڈائریکٹ میڈیا پہ نہیں آ سکتے, بظاہر نہیں آ سکتے, لیکن آپ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہو تو آپ اپنی شکایت, آپ کے پاس جو معلومات ہے اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ اس لیٹر باکس میں ڈال دیں یا اسپیشل کوئی سیل جو ہے نا وہ یہاں اسٹیبلش کریں تاکہ تاکہ اصل جو مجرم ہیں, اصل جو حقائق ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں. مغل صاحب آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ جو ہے نا بیس بدل کے کیوں جاتے تھے, تاکہ حقائق تک معلوم جو ہے نا وہ بندہ پہنچ سکے. ابھی جو مٹھی میں جو کچھ ہو رہا ہے, کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کھولنا چاہتے ہیں لیکن وہ ذاتی تعلق کی وجہ سے, پرسنل جو ہے نا انسیکیورٹی کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی کمپلین باکس کھل جائے گی جیسے سلطان خواجہ نے لاڑکانہ میں کھولا تھا, تو بالکل یہ پاسبل ہے کہ اس بدین کے مٹھی کے اندر کیا ہو رہا ہے, تھرپار کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہاسپٹل کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں لوگوں کے نام نہیں لو لیکن وہاں لوگوں کو بولو کوئی آپ اپنی کمپلین وہاں بھیجو تو وہاں کے حقائق جو ہے نا معلوم ہو سکیں گے. تو سولنگ صاحب کیا آپ کے نالج میں ہے کہ وہاں اسی ہاسپٹل میں ایک کلرک ہے جو کمیونٹی کے, وہ کروڑ پتی ہے, اس کے ساتھ ایک عمر کوٹ کا ڈاکٹر ہے وہ بھی کروڑ پتی بن گیا ہے, وہ کسی پچھلے والے ایم ایس کے فرنٹ مین ہیں نا, ان کا کیس اب چل رہا ہے, اینٹی کرپشن میں چل رہا ہے, مجھے ان کے نام یاد نہیں. ان پہ الزام یہ ہے کہ بیچ میں کچھ لوگ اپوائنٹ ہوئے تھے, پھر ان کی اپوائنٹمنٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا, پھر جب ان کو کورٹ نے بحال کیا تو ان کے پیسے جو مل رہے تھے 50% پہ انہوں نے ان سے لکھوا کے لیا تھا, وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے, سارے ثبوت ہیں, معاملہ اینٹی کرپشن میں چل رہا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاملہ بھی مٹھی کے اسپتال میں ہوا ہے؟ مغل صاحب میں اس کو نہیں جانتا اس معاملے کو جو پرٹیکولر, کیونکہ آپ رپورٹر ماشاءاللہ انویسٹیگیشن کے بڑے نام ہیں تو آپ کو زیادہ معلوم ہوگا, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 19 سال ہو گئے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو. اس گورنمنٹ پہ الزام ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے زیادہ کرپشن جو ہوئی ہے اس حکومت میں ہوئی ہے, لیکن 19 سالوں میں اینٹی کرپشن کا ایک کیس مجھے بتا دیں جس میں اینٹی کرپشن نے کسی بندے سے کوئی ریکوری کی ہو. یہاں جو بھی انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے وہ اس سے حصہ لینے کے لیے آتا ہے. اینٹی کرپشن آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کرپشن کا حصہ ہمیں بھی دو. مجھے آپ بتاؤ سندھ میں کون سا ایسا محکمہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہے, اور سندھ میں کون سا ایسا محکمہ ہے جس کو اینٹی کرپشن والوں نے سزا دے کے ان سے ریکوری کی ہو. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ خود سب سے بڑا کوشچن ہے. سب سے زیادہ کرپشن ان ڈپارٹمنٹس میں چلتی ہے. مولانا ابوالکلام کا آزاد کا ایک قول ہے کہ جنگ کے بعد سب سے بڑی ناانصافیاں عدالتوں میں ہوتی ہیں, کورٹ کے کٹڑوں میں ہوتی ہیں جہاں لوگ انصاف کے لیے آتے ہیں. تو سب سے زیادہ سندھ میں کرپشن جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں ہے.
آپ کو یاد ہے سابق چیئرمین اینٹی کرپشن نے شکایت کی تھی، ان کو عہدے سے ہٹا دیا، فرد جونیجو صاحب. ہاں فرد اللہ، یاد ہے نا؟ ہاں بالکل ملے تھے ان سے، تو انہوں نے ایسے قصے بتایا جو سچی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم شاید یہاں بیان بھی نہ کر سکیں. کیوں کہ سارا یہ جو ہے نا یہ پورا کنٹرولڈ، اور یہ سندھ میں سسٹمیٹک کرپشن. مغیری صاحب آئی ایم سوری، یہ جملہ ایک مجھے بولنے کی اجازت دیں. سندھ میں سسٹمیٹک اور سینٹرلائزڈ کرپشن جو اس دور میں ہوئی ہے شاید کسی دور میں ہوئی ہو. سولنگی صاحب لیکن پیپلز پارٹی اور ان کی قیادت تو اس کو کرپشن کو برا نہیں سمجھتی. نہیں آپ لوگ کیوں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو اس لیے کہ ہمیں پڑھایا گیا ہے اور ہمیں سمجھایا گیا تھا، ہمیں سنایا گیا تھا کرپشن اچھی بات ہے. اس دور میں اچھی بات ہے؟ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے دور میں جب ہوا کرتے تھے، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے مغیری صاحب، اس وقت اگر کوئی کرپٹ ہوتا تھا تو ہم جانتے تھے کہ یہ کرپٹ ہے، اور لوگ کان اٹھا کے آنکھیں کھول کے اس کا نام سنتے تھے کون کرپٹ ہے. اور آج کل وہ چھپ کے کرپشن کرتے تھے، سامنے ہاں نہیں آتے تھے. سامنے نہیں آتے. آج کل الٹا قصہ ہو گیا. آج کل اگر بولو وہ فلاں ایماندار ہے تو آپ بولو اچھا کون سا ایماندار ہے. یعنی آج کل جو آنکھیں اٹھ رہی ہیں، جو کان کھڑے ہو رہے ہیں، وہ صرف ان کے لیے جو ایماندار ہیں. یعنی کرپشن از سو کامن. اور میں نے جو پہلا لفظ استعمال کیا سینٹرلائزڈ اور سسٹمیٹک کرپشن. آپ کوئی بھی کام کرو اس میں اس کا ایک حصہ مقرر ہے. اور معذرت کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ یہ سوسائٹی اپنے تمام جو مورل جو ویلیوز ہیں اور اس کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ کھو چکی ہے. اور سندھ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو تو آپ نے سب سے بڑے جو اس کے اسکینڈل ہیں کرپشن کے وہ تو آپ نے بے نقاب کیے. یعنی سب سے زیادہ جو میں معافی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو کرپشن ہے وہ ان ڈپارٹمنٹ میں ہیں جو کرپشن کو روکنے کے لیے جو ہے نا وہ مقرر کی گئی. سولنگی صاحب آخری سوال آپ سے کہ تھر جو ہے انتہائی امن پسند علاقہ ہے. تھر کے لوگ بہت نفیس لوگ ہیں، انتہائی سادگی سے زندگی گزارتے ہیں. ان کو کرپشن اور یہ اس طرح کی بیماریوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یا جو ابھی یہ چل پڑی ہے ایک چل پڑا ہے سلسلہ کہ خودکشیوں کا، خود سوزی کا، اس کو سے کیسے بچایا جا سکے ان معصوم لوگوں کو؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو تو پتہ ہوگا مغیری صاحب، گھر کے اندر جو بندہ ایک بڑا ہوتا ہے گھر کا، اگر وہ سسٹم نہیں چل سکتا تو آپ کے 3 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا اگر کام نہیں کر سکتا تو آپ اس کو بولتے ہیں بیٹا آپ خاموش ہو جاؤ، اب دوسرا بھائی چلائے گا. تھر کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ہم خدا نخواستہ اس کو ادھر ادھر کرنے کے تو وہ نہیں رکھتے. لیکن پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ فی الحال ملانی صاحب کو کہیں کہ بھائی آپ نے جو ابھی تک پیسے جمع کیے ہیں فی الحال ان کی گنتی کرو. پیپلز پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں وہاں کے، ان کو تھوڑا آگے لاؤ. بھائی شیر محمد بلالانی کو لاؤ. کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں کی قیادت یا وہاں کا جو انتظام ہے وہ دوسروں کے حوالے کیا جائے. میرا کہنے کا یہ نہیں ہے، یہ نیچرل لا ہے کہ گھر کا فرد بھی، بڑا بیٹا کام نہیں کر سکتا تو دوسرے بیٹے کو لایا جاتا ہے، بڑا بھائی نہیں کر سکتا تو چھوٹے بھائی کو لایا جاتا ہے. اس طریقے سے ملانی صاحبوں سے کام نہیں چل رہا. انہوں نے پیسہ کمایا ہے تو ان کو گننے کا بھی وقت ملنا چاہیے. تو ملانی صاحب کو پیچھے کرو، یا فقیر شیر محمد بلالانی کو آگے لاؤ، یا سمیجو صاحب کو لاؤ، یا ارباب لطف کو لاؤ. میرا خیال ہے تھوڑی سی تبدیلی ہوگی تو کم سے کم تھوڑی بہتری. قاسم سراج کیسا رہے گا؟ قاسم سراج تو بہت اچھا ہے، سب سے اچھا آپشن ہے. بہت اس کی کریڈیبلٹی ہے. لیکن اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ ڈومیسائل کا ایشو آئے گا کہ کیونکہ بنیادی طور پر وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ عمر کوٹ میں انہوں نے وقت گزارا ہے، تو لہٰذا وہاں کے لوگ آئی ڈونٹ نو. کیونکہ تھر میں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ صحرا کے لوگ جو ہے، یا اسپیشلی مٹھی کے جو ملانی یا جو کمیونٹی ہے نا، وہ باہر کے لوگوں کو بھی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی. وہ عمر کوٹ کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، وہ چھاچھروں کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ننگر کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. اب یہ تھر کی ہسٹوریکل ایک اس کا سوشالوجیکل اور اس کا پس منظر ہے. لیکن یہ ہے کہ ملانی صاحبوں کو تھوڑی ریسٹ دینی چاہیے، اور اس کا ایڈمنسٹریٹو ہینڈل بے شک پیپلز پارٹی کا ہو، تھوڑا تبدیل ہوگا تو سچویشن تھوڑی بہتر ہوگا. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، انتہائی اہم باتیں ہم سے شیئر کی، ہسٹوریکل چیزیں بھی بتائی، وہ ساتھ میں سالوشن بھی بتایا، تنقید بھی کی، لیکن ہمیں نسخہ بھی دے دیا، ہمیں نسخہ بھی دے دیا کہ یہ نسخہ نہیں چلا تو اس نسخے سے کام چلائیں. سر بہت شکریہ. مغیر صاحب ایکسٹرا ویورس، آپ نے اسکالر دانشور منظور سولنگی صاحب کی باتیں سنیں، جو تھر پارکر میں امن امان کے بگڑتے ماحول پر یہ اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ مٹھی گیا تھا. انہوں نے سوسائڈ کرنے والے ڈاکٹر کے دوستوں احباب سے ملاقاتیں کی، صورتحال کا جائزہ دیا، وہ ہم سے شیئر کیا. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جو تھر امن کا گہوارہ ہے وہاں پر جو بدمزگی چل رہی ہے، وہاں پر جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایم این اے
ڈاکٹر ملانی صاحب جو ہیں ان پہ الزامات بہت سارے لگائے ہیں. ہمارا یہ پلیٹ فارم ڈاکٹر ملانی صاحب کے لیے حاضر ہے. ڈاکٹر ملانی صاحب جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کریں گے. ساتھ میں ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں پر اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے, سوسائڈ کر لیا ایک MS لائک افسر نے, تو اس کی ایک بڑی انکوائری ہونی چاہیے. کسی چھوٹی انکوائری پہ اس معاملے کو چیپٹر کو بند نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کم از کم تھرپارکر جو ہے سندھ کے دیگر علاقوں کے بنسبت بالکل ڈیفرنٹ ہے, یونیک ہے, اور وہاں کے لوگ انتہائی نفیس لوگ ہیں. وہاں اس طرح کا کلچر ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. تو اس پروگرام سے میں اب اجازت لوں گا. اگلے پروگرام تک دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.